کا تذکیہ کرتا ہے، ان کی کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور ان کی حکمتیں بتاتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ تذکیے کی بنیاد اصلاً قرآن ہونا چاہیے۔ قرآن کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ سر اس طرح تذکیہ ہوتا ہے، اس طرح تربیت ہوتی ہے، تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ بنیاد اس کی قرآن اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، یا اسے سنت کہیے، حدیث کہیے، یہی دو چیزیں بنیاد ہیں کہ قرآن بنیاد ہے، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا کس طرح تذکیہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تذکیہ کیا وہ ایک پہلو سے نہیں تھا، آپ نے صحابہ کرام کی فکر کی بھی اصلاح کی، ان کی عبادات کی بھی اصلاح کی، ان کے اخلاق کی بھی اصلاح کی، ان کی معاشرت کی بھی اصلاح کی، اور ان کی سیاست کی بھی خاص افتار کیا۔ تو اس طرح ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی پرسنالٹی کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے جس کے اندر کسی بھی پہلو سے خامی نہ ہو۔ تو قرآن اس بات پر زور دیتا ہے کہ بنیاد ہو قرآن مجید، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، یہ تذکیے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے، تزکیے کے لیے آدمی کو خود محنت کرنی پڑتی ہے، ورنہ کتنا ہی بڑا مزکی ہوگا آپ کے درمیان، آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ ایک تو ہمیں کوئی بڑا مزکی نہیں ہے، سب برابر کے لوگ ہیں۔ اس میں اصلاً ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی خود توجہ کرے، خود محنت کرے، تب اسے تزکیہ حاصل ہوگا۔ اسے خود فکر ہو کہ میرے اندر کیا کمزوری ہے، کمزوری کیسے دور ہو سکتی ہے، اس کی اصلاح کی کیا تدبیر ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا، یعنی یہ فکر اگر نہیں ہوگی کسی کو، تو تزکیہ اس کا نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے کہا گیا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ اس میں سارا زور اس بات پر ہے کہ تزکیہ ہو، اور تزکیہ وہ خود کرے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی شخص کسی کا تزکیہ نہیں کر سکتا۔ آپ کسی کی بھی بات سنیں گے، کسی کی گفتگو سنیں گے، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے متاثر ہو جائے، اور پھر اس کے بعد وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اس بات پر زور دیا گیا کہ آدمی وہ شخص کامیاب ہوا جس نے خود کوشش کی، بغیر کسی کوشش کیے اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کا تزکیہ ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے قرآن میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ آدمی اپنی خود فکر کرے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا، اور ناکام وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو اوپر اٹھایا، جس نے اپنے آپ کو دبا دیا۔ ایک بات اور ہے، اگر کسی کے اندر کوئی خوبی پیدا ہونی ہے، تو قرآن میں کی یہ تعلیم یہ ہے کہ آدمی کو اس پر غرور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر فرض کیجیے کوئی شخص نمازوں کا بہت پابند ہے، اور دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھی پابند نہیں ہے، تو کچھ اصلاح کی بھی کوشش کرتا ہے، اور اس کے ذہن میں ایک سوال یہ آتا ہے، ذہن میں آتا ہے یار یہ لوگ تو نماز کے پابند نہیں ہے، میں نماز کے پابند ہوں، یہاں سے غرور شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اس سے منع کیا گیا ہے کہ ایسا نہ کریں۔
اللہ کے نیک بندوں کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے، الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ وعالم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنة فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں ان سے ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جب کہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اور پھر اس وقت بھی جانتا ہے جب کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں جنین کی حالت میں تھی، لہٰذا اپنی نیکیوں پر فخر نہ کرو، اللہ خوب جانتا ہے کس کے دل میں تقویٰ ہے۔ تو آدمی کسی پہلو سے ذرا اوپر اٹھتا ہے اور دوسروں کے اندر یہ بات دیکھتا ہے کہ اس کے اندر یہ بات نہیں ہے، تو شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر اپنے آپ کو اس سے بلند سمجھنے لگتا ہے، وہیں سے غرور کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کے بعد آدمی کی ترقی رک جاتی ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ وہ تو ایسے ہی ہیں، ہم تو بہتر ہی ہیں، تو اور جو کمیاں ہیں وہ دور نہیں ہوتی۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ بات ذہن میں اچھی طرح رہنی چاہیے کہ اگر تمہارے اندر کوئی خوبی نظر آ رہی ہے تو کسی پر کوئی احسان نہیں ہے۔ ومن تزکیٰ فإنما یتزکیٰ لنفسہ، جو شخص تزکیہ اپنا کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، وہ کسی دوسرے کے لیے نہیں کرتا۔ یہی بات دوسری جگہ کہی گئی، ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، کوئی اگر جان لڑاتا ہے اللہ کے دین کے لیے تو اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، کسی دوسرے پر احسان تھوڑی کرتا ہے۔ تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صاحب میں نے اتنا بڑا کام کر لیا ہے۔ تو یہ اہم بات اس میں یہی ہے کہ آدمی اپنی خامیوں پر اور کمزوریوں پر قابو پانے کی کوشش کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے، اصلاً تزکیہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ ہماری کوشش تو ہے، ہم دعا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یا کہ رسول کی جو دعائیں تھیں اس میں دعا یہ بھی تھی، اللہم آتی نفسی تقواہا زکیہا انت خیر من زکاہا، کہ اللہ میرے نفس کو اس کا تقویٰ عطا کر اور اس کا تزکیہ کر دے، اس لیے کہ تو ہی اس کا بہتر تزکیہ کرنے والا ہے۔ دعا بھی کرے گا آدمی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ یقین بھی ہونا چاہیے اگر اللہ چاہے گا تو تزکیہ ہوگا، اور نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ ہماری کوشش کا ٹھیک ہے، کوشش کا اس کا حکم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار آدمی کو رجوع کرنا چاہیے، پلٹنا چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تزکیہ ہمیں پیدا کرے اور پوری زندگی ہماری اس کی مرضی کے مطابق ہو۔ اب آگے دیکھیے، اس طرح کے جو موضوعات ہوتے ہیں، ایسے ٹاپکس، ہماری ایک کمزوری یہ ہے کہ یہ صرف علمی ٹاپک بن جاتے ہیں، بحث ڈسکشن کے لیے ڈسکشن کا ایک موضوع بن جاتا ہے، ہم خوب گفتگو کرتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، حالانکہ یہ ڈسکشن کا بھی موضوع ہے، اس میں ڈسکشن بھی ہونا چاہیے، گفتگو بھی ہونا چاہیے، اور اصلاً عمل کا موضوع ہے۔ آپ اپنی کتنی کس حد تک اصلاح کرتے ہیں، اس پہلو سے ہمیں اپنے آپ کا جائزہ بھی لیتے رہنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے کیا فی الواقع ہمارے اندر تزکیہ ہے۔ اب اس کی آسان صورت یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے جو جذبات تھے
غلط جذبات